کتاب کا نام گانے والا باراسنگا، کہانی کا نام 5 عجیب بھائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پرانے وقتوں میں سمندر کے کنارے چین کا ایک گاؤں بسا ہوا تھا، جس میں ایک بوڑھی ماں اپنے 5 نوجوان بیٹوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے 5 بیٹوں کی شکلیں اور جسامتیں اتنی ملتی جلتی تھیں کہ جیسے مٹر کے دانوں میں پہچان نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان کو بھی کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہ کون سا بھائی ہے۔ دراصل وہ بالکل بھی ایک جیسے نہیں تھے، کیونکہ قدرت نے انہیں مختلف خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ ان کا سب سے بڑا بھائی اپنے منہ میں پورے سمندر کا پانی بھر کر رکھ سکتا تھا، دوسرے بھائی کی گردن فولاد سے بنی ہوئی تھی، تیسرا بھائی اپنی ٹانگیں جتنی لمبی کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا، چوتھے بھائی کو کسی بھی شدت کی آگ نہیں جلاتی تھی، اور 5ویں بھائی میں صلاحیت یہ تھی کہ وہ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ سارے خاندان کے لیے روٹی 12 بھائی کماتا تھا، وہ مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، وہ اکیلا سمندر کے کنارے جاتا اور مچھلیوں کو ان گنت تعداد میں پکڑ کر گھر لاتا۔ یہ سارے بھائی اپنی یہ خوبیاں کسی کو نہیں بتاتے تھے تاکہ لوگ انہیں عجیب نہ سمجھیں۔ سارے گاؤں کے لوگ بڑے بھائی کی منتیں کرتے کہ وہ ان کے بچوں کو بھی وہ طریقہ بتا دیں جس سے وہ اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ لیتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ انہیں کچھ بتانے سے انکار کر دیتا۔ لیکن ایک دن گاؤں والوں کی ضد کے آگے اس سے ہتھیار ڈال نہیں پڑے۔ اس نے گاؤں کے سب لڑکوں کو اپنے ساتھ لیا اور سمندر کی طرف چل دیا تاکہ وہ انہیں ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ سمجھائے۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو اس نے ایک گھونٹ میں ہی سارے سمندر کا پانی اپنے منہ میں بھر لیا۔ پھر اس نے لڑکوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سوکھے سمندر کی تہہ سے جتنی چاہیں جلدی جلدی مچھلیاں پکڑ لیں۔ لڑکے بھاگ کر سوکھے سمندر میں گھس گئے۔ لڑکوں نے دیکھا تو سمندر کی سوکھی تہہ میں انہیں بہت خوبصورت رنگوں والے گونگے دکھائی دیے۔ وہاں بہت سے خوبصورت سیپ اور پتھر بھی پڑے ہوئے ملے۔ وہ فوراً مچھلیوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے انہیں اکٹھا کرنے لگے۔ انہوں نے پتھر سے اپنی جھولیاں بھر لیں۔ کچھ دیر ہو گئی تو بڑا بھائی پانی کو منہ میں بھرے ہوئے بہت تھک گیا تھا، اس لیے وہ لڑکوں کو اشارہ کرنے لگا کہ وہ جلدی سمندر کے کنارے واپس آ جائیں، لیکن وہ تو اس سمندری خزانے کو جمع کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے بڑے بھائی کے اشاروں کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور سوکھے ہوئے سمندر کی تہہ میں آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ بڑا بھائی تنگ آ کر اچھلنے کودنے لگا، لیکن پھر بھی گاؤں کے لڑکوں نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ آخر جب بڑے بھائی کو محسوس ہوا جیسے وہ پھٹنے والا ہے، وہ اب سارے سمندر کا پانی منہ میں نہیں سنبھال سکتا تھا، تو اس نے سارا پانی واپس سمندر میں انڈھیل دیا اور گاؤں کے سارے لڑکے اپنے لالچ کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گئے۔ جب بڑا بھائی گاؤں میں پہنچا تو وہ لڑکوں کے گھروں کے آگے سے گزرا تو ان کے ماں باپ نے اس سے پوچھا کہ ان کے بچوں نے کتنی مچھلیاں پکڑ لی ہیں اور وہ کب گھر آئیں گے۔ بڑا بھائی بہت افسردہ تھا۔ اس نے اپنے پڑوسیوں کو سارا واقعہ سنایا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس افسوسناک واقعے میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے سب کو بتایا کہ کس طرح اس نے لڑکوں کی منت کی کہ وہ واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا تو اسے مجبوراً پانی سمندر میں دوبارہ ڈالنا پڑا۔ ویسے بھی وہ اتنا پانی کہیں اور نہیں پھینک سکتا تھا، لیکن پڑوسی بہت غصے میں تھے، انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاؤں کے مکھیا کے پاس لے گئے، جو گاؤں کا منصف بھی تھا، اور اسے ساری بات بتائی تو اس نے فیصلہ کرتے ہوئے بڑے بھائی کو کہا، تم اپنی ذمہ داری پر لڑکوں کے ساتھ لے کے گئے تھے تو یہ بھی تمہاری ذمہ داری تھی کہ انہیں واپس بھی لاتے، اس لیے سزا کے طور پر کل تمہاری گردن کاٹی جائے گی۔ یہ سن کر بڑا بھائی مکھیا سے درخواست کی کہ مرنے سے پہلے وہ ایک دفعہ اپنی بوڑھی ماں کو ملنا چاہتا ہے، تو اس نے بڑے بھائی کو اجازت دے دی۔ بڑا بھائی اکیلا گھر آیا اور آ کر سارا معاملہ بھائیوں کو بتایا تو اس کے چھوٹے بھائی، جس کی گردن فولاد کی بنی ہوئی تھی، نے کہا، تم اپنی جگہ مجھے جانے دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ہو یا میں، تمہاری جگہ میں ہوں، کیونکہ ہماری شکلیں اتنی ملتی جلتی ہیں اور کسی بھی صورت وہ میری گردن نہیں کاٹ سکیں گے۔ لہٰذا اگلے دن چھوٹا بھائی مکھیے کی عدالت میں گیا اور کہنے لگا، جناب بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری ماں سے ملنے کی اجازت دے دی، بس اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر چھوٹا بھائی اس لکڑی کے ٹکڑے کے پاس بیٹھ گیا جس پر اس کی گردن ماری جانی تھی اور اپنی گردن اس لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ دی۔ تب جلاد نے اپنی تیزدھار تلوار سے اس کی گردن پر وار کیا، لیکن تلوار اس کی گردن پر لگ کر اچھٹ گئی اور اس کی گردن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ دیکھ کر فوراً ایک اور تلوار منگوائی گئی جو زیادہ تیز تھی، پھر ایک اور تلوار، لیکن ہر دفعہ وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ کوئی تیزدھار تلوار اس کی فولادی گردن کو نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ اس کی دھار کن ہو گئی۔
آخر جنجلایا ہوا جلاد اسے واپس مکھیا کے پاس لے گیا اور اسے کہنے لگا، محترم، اس کی گردن کاٹنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی گردن فولاد سے بنی ہوئی ہے۔ منصف نے نیا حکم سنایا، اس شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ چھوٹے بھائی نے سنا تو اس نے کہا، جناب، آج ماں کو الوداع کر آیا تھا، لیکن کیونکہ مجھے کل سمندر میں ڈبویا جائے گا تو مجھے دوبارہ ماں کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ مکھیا نے اسے پھر اجازت دے دی۔ بھائی گھر واپس آیا اور انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا۔ یہ سن کر وہ بھائی جو اپنی ٹانگیں اپنی مرضی سے لمبی کر سکتا تھا، اس نے کہا کہ صبح میں جاؤں گا۔ لہٰذا اگلے دن تیسرا بھائی عدالت میں پہنچا۔ کسی کو بھی بھائیوں کی تبدیلی کا ایک دفعہ پھر علم نہ ہو سکا۔ اسے ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے جایا گیا اور اسے وہاں سمندر میں پھینک دیا گیا، لیکن ڈوبنے کے بجائے تیسرے بھائی نے اپنی ٹانگیں اتنی لمبی کر لیں کہ وہ سمندر کی تہہ کو چھونے لگیں۔ اب بھی اس کا سر سمندر پانی سے باہر تھا۔ اسے نکال کر پھر کشتی میں بٹھایا گیا اور مزید گہرے پانی میں لے جایا گیا، لیکن اس کی ٹانگیں سمندر کی گہرائی جتنی لمبی ہوتی گئیں اور وہ ڈوب نہ سکا۔ اسے ایک دفعہ پھر مکھیا کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس دفعہ مکھیا نے حکم دیا کہ اسے ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ تب ایک دیگ میں تیل ڈال کر اسے ابالا جانے لگا تو اس نے ایک دفعہ پھر مکھیا سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ماں کو مل کر بتا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ مکھیا مان گیا۔ جب اس کے بھائیوں کو منصف مکھی کا یہ فیصلہ سنا تو چوتھا بھائی، جس سے آگ نقصان نہیں پہنچاتی تھی، نے کہا، یہ سزا میں جھیلوں گا۔ تب ادھر جب تیل کڑکنے لگا تو چوتھے بھائی کو دیگ میں پھینک دیا گیا۔ وہ اس بڑی دیگ میں یوں تیرنے لگا جیسے کسی ٹھنڈے پانی کی جھیل میں۔ وہ جلادوں سے کہنے لگا، یار، آگ تیز اور تیز کرو، یہ تیل تو گرم ہی نہیں ہوا۔ تب جلادوں کو یقین ہو گیا کہ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، تو وہ اسے دوبارہ مکھیا کے پاس لے گئے۔ مکھیا نے سارا معاملہ سن کر گاؤں کی پنچایت بلائی کہ اب کیا کیا جائے۔ تب سب نے فیصلہ کیا کہ اس قیدی کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اسے بڑے سے کریم کیک میں زندہ گاڑ دیا جائے۔ سبھی لوگ آٹا اور چینی اکٹھی کر کے لائے۔ گاؤں سے باہر اینٹوں کا ایک بڑا چولہا بنایا گیا۔ ایک دفعہ قیدی کو پھر ماں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تو اس بھائی کی جگہ پانچویں بھائی کو گاڑ دیا گیا۔ اس سے البتہ کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ جب رات کو سب مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے کہ انصاف ہو چکا ہے تو پانچواں بھائی کیک سے نکلا اور گھر چلا گیا اور باقی بھائیوں اور ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔